بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج جادو جنات کا ایک خوبصورت توڑ، خوبصورت علاج، کیسا بھی میعادی جادو کرا دیا گیا ہو، کیسا بھی جنات مسلط ہو، کسی بھی طرح نہ چاہ رہا ہو، بطور خاص جادو وغیرہ، اس کے سارے علاج کر کے تھک گئے ہوں اور کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، تو اس کے متعلق منزل پڑھنے کا رواج علماء و مشائخ میں پایا جاتا ہے، اور علماء و مشائخ اس کی تلقین اور ترغیب بھی دیتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوا یہاں کہ بعض لوگوں نے اس کو منزل کہتے ہیں، اس علاج کو منزل کہتے ہیں۔ منزل کا جو رزلٹ ہے، منزل کا جو نتیجہ ہے، وہ بہت ہی معیاری اور بہت ہی عجیب و غریب اس کا نتیجہ ہے۔ ہم بھی مستقل سحر زدہ لوگوں کو منزل پڑھنے یا سننے کا مشورہ دیتے ہیں، اسی کو الرقیۃ الشریعہ کر کے طور پر نیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کو لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اپنے گھروں میں چلاتے ہیں، اپنے مریضوں کے سامنے چلاتے ہیں جو سحر زدہ ہوتے ہیں یا جادو زدہ ہوتے ہیں، آسیب زدہ ہوتے ہیں۔ اب حیرت انگیز طور پر اس کے متعلق بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ عمل سنت سے ثابت ہے؟ آج کا جو ہمارا اصل عنوان ہے وہ یہ والا سوال ہے کہ کیا منزل کا پڑھنا سنت سے ثابت ہے؟ پہلے تو منزل کے متعلق جان لیتے ہیں۔ منزل دراصل چند مخصوص آیتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کچھ ایسی آیتیں جو اس سے متعلق رہیں ان کو جمع کیا، ان کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوئی اور اس کا خاتمہ قل اعوذ برب الناس یعنی سورۃ الناس سے ہوا۔ سورہ فاتحہ لکھنے سے پہلے اس میں ایک دعا جو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور وہ آگ لگ جانے یا اس ٹائپ کی کسی بھی مصیبت کے آ جانے سے بچنے کے لیے حدیث شریف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو سورہ فاتحہ سے پہلے اس دعا کا وہاں ذکر کیا گیا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت۔ یہ آگے تک ایک دعا ہے، بڑے خوبصورت رزلٹ اس کا ہے۔ اور یہ دعا ایسی ہے کہ اگر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ غالباً مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے آ کے کہا حضرت آپ کے مکان میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے کہا نہیں لگی جاؤ۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، کمال ہے میں آ کے خبر دے رہا ہوں اور یہ کہہ رہے نہیں لگی جاؤ۔ بہرحال وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر دوسرا شخص آیا، حضرت آپ کے مکان میں آگ لگ گئی، کہہ رہے نہیں لگی جاؤ۔ ایسے دو تین لوگ الگ الگ آئے اور دونوں تینوں نے ایک ہی خبر دی، حضرت آپ کے مکان میں آگ لگی۔ انہوں نے کہا نہیں لگی جاؤ۔ اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہے۔ پھر ایک شخص آیا کہ حضرت آپ کے محلے میں آگ لگی تھی اور قریب تھا کہ آپ کے گھر کو بھی جلا ڈالتی، لیکن جیسے آپ کے گھر کو پہنچی وہ آگ بجھ گئی، آپ کا گھر محفوظ رہ گیا، جلا ہی نہیں۔ کہ مجھے معلوم تھا میرا گھر نہیں جلے گا۔ کیوں؟ کہ میں نے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم والی جو یہ دعا ہے میں نے یہ پڑھ رکھی تھی، اور میں جانتا ہوں کہ جب میں اس کو پڑھ لوں تو پھر مجھے آگ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا یقین ہے۔ پھر اس کے بعد میں سورہ فاتحہ کا ذکر کیا گیا۔ سورہ فاتحہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، غالباً ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، سانپ کے کانٹے پر انہوں نے سورہ فاتحہ سے دم کیا، اللہ کے فضل سے وہ زہر زدہ سانپ کے کانٹے ہوا والا وہ شخص وہ ٹھیک ہو گیا۔ کسی پاگل پر دم کیا گیا جو مجنون ہو گیا تھا، اس کا دماغ جیسے پاگل جس کو کہتے ہیں، اس پر دم کیا گیا سورہ فاتحہ کو، اللہ کے فضل سے وہ شفا یاب ہو گیا۔ آیت الکرسی مشہور ترین آیت ہے جنات کے توڑ کے لیے۔ عاملین کا تو بلکہ
میں نے جو 1.25 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی تو مجھے دراصل یہ واقعہ پیش آیا کہ میں باب قاسم کے سامنے کھڑا ہوا تھا دیوبند میں، دارالعلوم دیوبند کے ایک دروازے کا نام باب قاسم ہے، اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہاں وہ جیسے وہ پٹری لگاتے ہیں تو پٹری پر وہ کتابیں بکتی ہیں دیوبند میں، تو وہاں ایک کتاب چھوٹا سا میرے ہاتھ لگا، تو اس میں ایک روایت ایک فلسطینی کسی شیخ کی میری نگاہ سے گزری۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں شیخ نے، جو فلسطین کے شیخ تھے، انہوں نے حرم مکی کے اندر کھڑے ہو کر قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ جو شخص 1.25 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کو کوئی وظیفہ دوسرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی کام نہیں اٹکے گا۔ اس طرح کے کچھ الفاظ تھے، تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ تو مجھے یہ بات یاد تھی۔ خیر اس وقت تو میرا دور طالب علم ہی تھا، میں نے آیت الکرسی تو میں پڑھتا تھا لیکن میں 1.25 کی ہمت نہیں کر سکا۔ بعد میں اللہ کی توفیق سے اب سے پچھلے کچھ سالوں پہلے، شاید 8-10 سالوں پہلے، مجھے توفیق ہوئی الحمدللہ، میں نے اس کو 1.25 مرتبہ پڑھا، ایک مخصوص ترتیب سے، بہت مہینوں میں جا کے میں نے اس کو۔ تو آیت الکرسی ایک ایسا عمل ہے جس کو جنات کی ایک لاجواب کاٹ مانا جاتا ہے، لاجواب کاٹ۔ اگر جنات سامنے کھڑے ہو کر دھمکیاں دے رہا ہو تو عاملین ہر دور میں آیت الکرسی کے ذریعے سے اس کا علاج کرتے آئے۔ منزل کے اندر پھر اور بھی آگے بھی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو اسی عنوان سے متعلق ہیں۔ پھر لاسٹ میں جا کر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان کا ذکر ہے، یعنی ان کو نقل کیا گیا ہے۔ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ تو مشہور ترین سورتیں ہیں سحر و آسیب کے خاتمے کے لیے۔ ایک بات تو یہ کہ سحر و آسیب کے ختم کر دینے والی جو آیات یا سورتیں رہیں ان کو یہاں جمع کیا گیا۔ دوسری بات، قرآن کہتا ہے کہ قرآن تو شفاء للمؤمنین ہے، ایمان والوں کے لیے شفا ہے، شفاء للناس ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے قرآن میں۔ اس میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت والی دعا کے علاوہ۔ یہ تو حدیث میں ہے یہ والی دعا، اس کے علاوہ ایک بھی چیز اس میں ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، یعنی قرآن کی آیات کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں لے گی۔ اب اگر قرآن کی آیات کو پڑھنے کے متعلق یہ بات کہی جائے کہ جی کیا یہ حدیث سے ثابت ہے، کیا یہ سنت سے ثابت ہے، تو یہ سوال بڑا اٹپٹا نظر آتا ہے۔ دیکھو قرآن ہے وہ، قرآن کا پڑھنا، قرآن سے شفا حاصل کرنا، قرآن کو شفا کے لیے پڑھنا اور شفا کو حاصل کرنا قرآن کے ذریعے سے، یہ صحابہ سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کرا دیا گیا تھا اس وقت میں سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا استعمال کر کے ان کے ذریعے سے اس جادو کی کاٹ کی گئی تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کرا دیا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تو قرآن سے کٹ رہا ہے، اور ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا منزل کا پڑھنا ہے، منزل وغیرہ، تو کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ اس میں جتنی بھی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں ان سب کا کسی نہ کسی صحابی یا کسی نہ کسی حدیث سے تعلق ہے۔ باقی رہ گئی اور بھی بہت ساری ایسی آیات، تو بہرحال ہے سب کی سب قرآنی چیزیں، اور اس سے امت نے بڑے فائدے حاصل کیے ہیں۔ اب میں اس کے متعلق ایک دو ایسے مشاہدات عرض کرتا ہوں۔ میرے رائے پور کے زمانے میں مجھ پر سحر کرا دیا گیا، اللہ جانے کسی بندہ خدا کو مجھ سے سحر کرانے سے کون سا سکون ملا پتہ نہیں، بہرحال میں سحر زدہ ہو گیا۔ اب میں نے اپنے شیخ و مرشد، جو میرے مرشد ثانی تھے، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو اس وقت تک انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے بھائی حضرت مولانا اطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پھر میں نے رجوع کیا تھا حضرت مفتی صاحب کے بعد۔ تو حضرت مولانا اطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو میں رائے پور جاتے وقت بھی اور رائے پور سے آتے وقت بھی حضرت سے مل کر جاتا تھا، حضرت کے پاس وقت گزار کر جاتا تھا، اور بیچ میں بھی آتا رہتا تھا حسب توفیق۔
تو میں نے حضرت سے اس کا ذکر کیا، حضرت نے مجھے منزل پڑھنے کی تعلیم فرمائی۔ ان آیات کو اس شکل میں جمع کرنے کا کام حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جو آج اعتراض کرنے والوں سے زیادہ اور بہت زیادہ بڑے محدث ہیں۔ جو آج اعتراض کر رہے ہیں یا آج سوال کر رہے ہیں، ہر سوال اعتراض نہیں ہوتا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر سوال اعتراض نہیں ہوتا، کئی بار اپنے ذہن کا تصفیہ کرنے یا اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی سوال کرنے والے ہیں یا جو اعتراض کرنے والے ہیں، ان سے زیادہ اور بہت زیادہ بڑے محدث کا نام حضرت شیخ زکریا ہے رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے منزل کی شکل میں ان آیات کو ایک جگہ جمع کیا۔ تو بہرحال میں نے منزل کے اس عمل کو کرنا شروع کیا، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ مجھے بہت بڑا فائدہ اس وقت میں ہوا۔ پھر اس کے بعد میں پھر وہ دوسرے کچھ اور واقعات پیش آئے، وہ شاید میں نے پہلے سنایا ہے، نہیں تو پھر کبھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میرا سحر ختم ہوا تھا آگے چل کر، وہ بہت سالوں کے بعد کی بات ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، حافظ قرآن تھے، ان کو بہت زیادہ احتلام ہوتا تھا، بہت زیادہ، اور انہوں نے عاملوں کو دکھایا، جانے کس کس کو دکھایا، اللہ جانے۔ مجھ سے بھی انہوں نے مشورہ کرتے تھے میں کیا کروں، میں بھی اس وقت میرا طالب علمی کا دور تھا، میں جو بھی سمجھ میں آتا تھا وہ بتا، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ اب اللہ جانے ایک بار وہ ایک مسجد میں پڑھا رہے تھے، میں فارغ ہو چکا تھا، وہ بھی فارغ ہو چکے تھے، وہ ایک مسجد میں پڑھا رہے تھے، میں اس مسجد میں کسی اپنی ضرورت سے گیا، میں نے دیکھا وہ پڑھا رہے ہیں، بہرحال میں ان سے ملا، ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے ان کی خیریت ویریت پوچھی، مجھے معلوم تھا ان کا مسئلہ، کہنے لگے میں نے منزل، جس کو الرقیۃ الشریعہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، حالانکہ تھوڑا سا فرق ہے بعض چیزوں کا، بہرحال الرقیۃ الشریعہ کا انہوں نے ذکر کیا، اسی کو اگر تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے دیکھا جائے تو منزل میں اور الرقیۃ الشریعہ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو کہنے لگے میں نے الرقیۃ الشریعہ سنا، اللہ کے فضل سے مجھے میں بالکل ٹھیک ہو گیا، شادی وادی بھی ہو گئی ہے الحمدللہ۔ پھر انہوں نے ایک اور مزے کی بات بتائی، کہنے لگے یہاں فلاں محلے کے اندر ایک غیر مسلم لڑکی تھی، اور اس کو اس کے گھر والے سب علاج معالجے اس کے کرا کرا کے تھک گئے، اس پر کوئی جنات ونات کا کوئی مسئلہ تھا، کیا تھا، کہنے لگے بہت تھک گئے اس کو کرا کرا کے۔ اب وہ کسی طرح سے وہ کسی ہم جیسے کے سے واسطہ پڑا، انہوں نے بتایا کہ کسی ہم جیسے سے، کسی یا تو انہی سے یا کسی اور ان جیسے سے کسی سے واسطہ پڑا، کہ ہم نے اسے بھی اور رقیۃ الشریعہ پڑھنے کو بتایا۔ تو رقیۃ الشریعہ پڑھنے کا اس کو یہ فائدہ ہوا کہ اللہ کی فضل سے وہ لڑکی ایک دم ٹھیک ہو گئی۔ یہ ایک دو مشاہدے میں نے ذکر کیے ہیں، ایسے بہت سارے مشاہدے ہیں، بہت سارے۔ ہمارے یہاں ایک اور صاحب ہیں، ان کا عجیب عجیب مسئلہ ہونے لگ جاتا ہے اگر وہ منزل چھوڑ دیتے ہیں، مطلب منزل چھوڑ دینا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ علاج ہو گیا، آپ چھوڑ دیا کوئی بات نہیں ہے، لیکن علاج جب پورا نہ ہوا ہو، کچھ فائدہ ہوا ہو اور آپ تھک گئے ہو منزل پڑھتے پڑھتے، تو پھر آپ چھوڑ بیٹھے، تو پھر تو دھیرے دھیرے مرض لوٹ کر آ جانا نا، یہ میرا کہنے کا منشا ہے۔ تو جب وہ منزل کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کو عجیب عجیب امراض شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ میرے سے کہتے ہیں جی میں کیا کروں، یہ ہو رہا ہے، منزل پڑھتے رہو، کچھ لمبے عرصے تک پڑھ لو، اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، جب ٹھیک ہو جاؤ چھوڑ دینا، پھر کوئی بات نہیں۔ تو جب وہ پڑھتے رہتے ہیں تو الحمدللہ بالکل فٹ رہتے ہیں، اور کچھ ایسا لگتا بھی نہیں کہ انہیں کوئی پرابلم بھی ہے، بس یہ کہ وہ منزل پڑھتے رہتے ہیں، یہاں بھی رکھی ہے ان کی منزل، اور یہیں کہیں کو بوتل بھی رکھی ہوگی جس میں وہ دم کر کے پیتے رہتے ہیں۔ تو اب اتنے کامیاب عمل کے متعلق جو قرآن اور حدیث سے ہٹا ہی نہیں ہے، اس کے متعلق اگر یوں پوچھا جائے یا یہ اعتراض کیا جائے کہ جی کیا یہ سنت سے ثابت ہے، تو یہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال میں تو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں منزل بھی پڑھ لوں سحر و حاسب کے سلسلے میں، تو پہلی بات تو درود امی جو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ آپ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ یقین رکھیں، ہمارا پختہ یقین ہے، بار بار کے تجربے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں منزل بھی پڑھ لوں، تو منزل ایک کامیاب ترین علاج ہے، پڑھیں، اس کو دم کر کے پئیں۔ بعض اوقات میں ختم کر رہا ہوں بات کو، بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں، جو بہت زیادہ شدید مریض ہم دیکھتے ہیں اور اسے ہم منزل بتانا اگر چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو بھئی 2-3 مرتبہ کم سے کم پڑھ لو 24 گھنٹے میں، ایک بار صبح پڑھ لیا، ایک بار شام میں پڑھ لیا، ایک بار کبھی اور پڑھ لیا، ایسے 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ 2 مرتبہ ایسے پڑھ لو۔ اور جو تھوڑا زیادہ بڑا مریض نہیں ہوتا، چھوٹا موٹا ہوتا، تو ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں بھئی ایک بار پڑھ لو، اللہ کے فضل سے ایک بار پڑھنا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
حالانکہ اکثر ہمارا مشورہ درود امی کا ہوتا ہے، تو درود امی پڑھنے والے کو کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن پھر بھی بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یا تو انہیں لگتا ہے کہ میں کچھ اور بھی وظیفے کروں یا کچھ اور بھی محنت کروں، یا میرا مرض تو بہت بڑا ہے صاحب، درود امی میں کیسے ٹھیک ہوگا، یہ اعتماد نہیں ہوتا لوگوں کو بعض اوقات۔ تو پھر ہم انہیں کبھی کبھار یہ والا مشورہ بھی دے دیتے ہیں کہ آپ منزل پڑھیے، اللہ نے چاہا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ درود امی پر جمے ہوئے ہیں تو پھر جمے رہیے، اللہ کا نام لے کر پڑھ ڈالیے، اللہ نے چاہا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو نفع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا یقین بھی ہے اور یہ ہمارا پختہ ایک اعتماد بھی ہے۔ بہرحال ہمارے پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔